حضرت علی کی 3 بیٹیاں تھیں۔ حضرت عمر کے گھر میں کون سی بیٹی تھی؟ ام کلثوم تھی، وہ بی بی فاطمہ کی بیٹی تھی اور حضرت عمر سے اس کی شادی ہوئی تھی۔ بہرحال ام کلثوم کی شادی ہوئی تھی۔ ایک بھائی جن کو کینسر ہے، شیخ امتیاز اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں پھر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، یہ ناجائز بات ہے، ریا شہرت ہے، کبھی نہیں بتانا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ واقعہ کربلا اہل سنت والجماعت کی کتاب سے پڑھے یا عالم سے سنے اور رو پڑھے تو کیوں نہ روئے؟ حضرت حسین سے کس کو محبت نہیں ہے؟ وہ تو شباب سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، وہ تو محبوب ہے محمد مصطفیٰ کے۔ ہم کہتے ہیں یہ ماتم کرنا جو ہے یہ حرام ہے۔ حضور کی نکاح 11 ہوئے ہیں، لیکن بوقت وفات حضور کے گھر میں 9 بیویاں تھیں۔ ابن زیاد جنہوں نے امام مسلم کو شہید کیا تھا، اس پہ لعنت بھیج سکتے ہیں، ہم اس کام کے لیے تو نہیں بھیجے گئے کہ لعنتیں کرتے رہیں۔ اللہ عالم، اللہ نے ان کو معاف کر دیا تو اب کیا کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اس میں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ خاموش رہو، بس نہ تعریف کرو نہ لعنت کرو۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ ابن جریر جو ہے وہ شیعہ تھے۔ ابن جریر 2 ہیں، ایک شیعہ تھا، ایک ابن جریر جو ہمارے محدث مفسر ہیں وہ تو اہل سنت ہیں۔ پاکستان میں لوگ محرم میں شادی کرنا جائز سمجھتے ہیں، بالکل بے وقوفی کی بات ہے، بدعت ہے، بلکہ محرم میں شادی کرنی چاہیے۔ حضرت حسین نے خود شادی کی بیٹے کی محرم میں۔ کہتے ہیں کہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ 10 محرم کی رات میں اگر میاں بیوی ملیں تو جو لڑکا پیدا ہوگا نامرد ہوگا، تو چلو نہ ملو، نامرد تو نہ بنو۔ یہ جھوٹے قصے کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں۔ پاکستان میں لوگوں کا عقیدہ ہے کہ عورت کو حمل ہے تو سورج گرہن یا چاند گرہن کی صورت میں کوئی کام نہ کرے۔ یہ بھی جھوٹا عقیدہ ہے، یہودیوں کا اور ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ ہم کوئی سورج پرست ہیں؟ کہتے تھے کہ ملتان کے علاقے اس شریف میں ایک دربار ہے، وہاں لوگ قبر کے 7 چکر لگاتے ہیں، بالکل بدعت ہے اور شرک ہے۔ طواف صرف اللہ کے گھر کا جائز ہے، اور کسی قبر کا طواف کرنا جو ہے وہ اللہ کے طواف میں شرک ہے۔ کہتے تھے کہ پاکستان میں ایک پتھر ہے، کہتے ہیں حضرت علی کے پاؤں کا نشان ہے، 12 اللہ عالم، لیکن انشاءاللہ 100% جھوٹ ہے۔ حضرت علی کے پاؤں کے نشان کے پتھر یعنی مکہ مدینے والوں نے حفاظت نہیں کی، پاکستان والے لے گئے۔ جمعہ کی نماز میں فرض کے بعد 4 سنت کیوں پڑھتے ہیں؟ 4 سنت کا حکم ہے، چونکہ وہ بھی تو ظہر ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ظہر میں 4 رکعتیں ہیں اور جمعہ میں 2 ہیں، 2 میں خطبہ ہے۔ بات تو وہی ہے ظہر والی۔ اگر کوئی جمعہ نہ پڑھ سکے تو ظہر ہی پڑھے گا نا۔ میری بھانجی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ مستعد ہوں اور بچے کا پرچہ چیک کرتے ہیں تو کچھ بچوں کے نمبر کم ہوتے ہیں، بہت زیادہ نمبر دے کر پاس کرتے ہیں۔ بہرحال اگر جائز مدد ہو بچے کی تو کوئی حرج نہیں، ناجائز نہ ہو، پیسے لے کر نمبر نہ لیں۔ میرا پوتا بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے بیٹے کی اولاد نہیں ہے، جن کی بھی اولاد نہیں اللہ ان کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ میں نے صبح 10 سے 12 تک 4 سے 5 طواف کیے، بعد میں نے سب کی 2 رکعت پڑھی، ٹھیک ہے۔ ہوٹل کے بعد عصر کی اذان کی یا نماز کی آواز آتی ہے، لیکن صفیں اگر جڑتی ہیں اور نظر آتی ہیں نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ ریاض الجنہ میں آپ اپنے لیے بھی نفل پڑھیں، بعض والدین مرحومین کے لیے بھی 2 رکعت پڑھ کے دعا کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھ کچھ عالم تھے، کچھ کہتے تھے کہ میدان حشر جو ہے عرفات میں ہوگا، یہ غلط بات ہے۔ میدان محشر جو ہے وہ شام میں ہوگا، کیونکہ صحیح حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا ھاکذا ابعث یوم القیامہ، اسی طرح ہم قبر میں اٹھیں گے۔ حضرت عیسیٰ میرے ساتھ ہوں گے، ابو بکر دائیں ہوں گے، عمر بائیں ہوں گے، ثم آتی علی بقیع الغرقد، پھر میں جنت البقیع کے دروازے پہ آؤں گا، وہاں بھی سب کھڑے ہو چکے ہوں گے۔ ثم انتظر لأہل مکہ، پھر میں مکے والوں کا انتظار کروں گا حتیٰ کہ مکے والے بھی آ جائیں گے۔ اجعلہم علی یمینی واہل المدینہ علی شمالی، مکے والوں کو دائیں ہاتھ پہ اور مدینے والوں کو بائیں ہاتھ پہ رکھوں گا۔ ثم اسوقہم الی المحشر، پھر میں ان کو میدان حشر شام کی طرف لے جاؤں گا۔ میری بیوی کو نظر لگ جاتی ہے تو کسی کو نہ دیکھنے دیا کریں، پردے میں ہوگی نظر نہیں لگے گی، تمہاری لگتی ہوگی خود۔ ماشاء اللہ کہہ دیا کرو، لاہور پڑھ لیا کرو، نظر نہیں لگے گی۔ مسجد قباء میں اگر جا کے 2 رکعت پڑھیں
تو ایک عمرے کا ثواب ہے، چاہے 100 رکعت پڑھیں ثواب وہی ایک عمرے کا ملے گا۔ میں نے حج کیا تھا والدہ کے ساتھ، انہوں نے طواف کرتی رہی لیکن طواف الوداع کا نام نہیں لیا تھا، وہ آخری طواف انشاءاللہ خود بخود وداع ہو گیا۔ میری بیوی 23 سال سے جادو ہے، کوئی علاج، اس کا علاج یہ ہے کہ سورۃ البقرہ جو ہے وہ ٹیلی فون میں فیڈ کر لیں اور ہیڈ فون لگا کے وہ روزانہ سنا کرے تو انشاءاللہ 10-11 دن میں سب باتیں ختم ہو جائیں گی۔ روحانی علاج بھی کرتے رہیں، اللہ کا قرآن کا حدیث کا بتاتے رہیں۔ میقات حضور نے مقرر کیا، وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 مواقیت، حضور نے مقرر کیے ہیں 5 میقات۔ قسطوں میں چیز لینا جائز ہے۔ بہرحال نیو مینا جو ہے وہ اصل تو مزدلفہ کا علاقہ ہے، لیکن چونکہ مینا میں خیموں کی جگہ پوری نہیں ہوتی تو آگے بڑھا دیا گیا، تو انشاءاللہ اللہ وہاں بھی قبول فرمائیں گے۔ بہرحال آپ سویڈن میں رہتے ہیں، کوشش کریں کہ بینک سے سود لے کر مکان نہ لیں۔ سود ہے، چاہے سویڈن میں ہو یا کسی مسلمان ملک میں ہو۔ ہفتے کا دن مقرر کر کے ہم لوگ کٹھے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، جمعہ کے دن کر دیا کرو، کہ جمعہ کے دن تو حکم بھی ہے نا۔ اگر چھوٹا پیشاب کر کے آدمی نے صرف اپنے پوری طرح سمجھا صرف وضو کو دھو لیا، ٹھیک ہے، ہو گیا۔ جس آدمی کا یہ عقیدہ ہو کہ حضرت علی حضور کے علاوہ انبیاء سے بھی افضل ہیں، بالکل یہ کافروں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے، روافض کا عقیدہ ہے۔ نبی ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جس نے حسین کی زیارت کی اس نے حضور کی، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ دونوں بھائی جو تھے حضرت حسن سر سے لے کر سینے تک حضور کی شکل تھے، حضرت حسین سینے سے لے کر پاؤں تک حضور کی شکل تھے، تو صحابہ کہتے ہیں کہ دونوں بھائیوں کو اکٹھا کھڑا کر دو تو تصویر نظر آ جاتی تھی محمد مصطفیٰ کی۔ نفلی روزہ اگر کسی نے توڑ دیا قضا ضروری ہے، کیونکہ جب رکھ لیا تو واجب ہو گیا، اب تو نفلی نہیں رہا نا، نفلی تو بھائی افطار جب نیت کی تھی، جب رکھ لیا تو واجب ہو گیا۔ حجر اسود روشن تھا، چمکتا ہوا تھا، نور تھا، لیکن حضور نے فرمایا سب بدت و خطایا بنی آدم کی اولاد کے گناہوں نے چوم چوم کے سیاہ کر دیا ہے۔ طواف کے دوران نگاہیں نیچی رکھیں کیونکہ طواف نماز کے حکم میں ہے۔ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے اشارہ کریں۔ پیروں میں درد ہو جائے، سلیپری چپل استعمال کرتے ہیں، اگر وہ جوتا پاک ہے چپل کو دھو لیں، پاک ہے تو پھر اس کو پہن کے طواف کر سکتے ہیں۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، ٹھیک ہے، یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ ایک عالم ایک حدیث کا ذکر فرما رہے تھے کہ حج مبرور میں کھانے کھلانے کا بھی ذکر ہے، مجھے نہیں پتا اس کا مقصد ہی، اس کو کوئی کھانا نہیں دیتا ہوگا نا، تو اس نے فتویٰ گھڑ دیا نا، جیسے کسی نے 11ویں بنا دی، اس نے کہا حج تمہارا قبول ہی نہیں ہوگا جب تک مجھے کھانا نہ کھلاؤ۔ ایمان سے کہیں کوئی ایسی بات ہے بلا؟ اچھا کہاں مجنون اور کہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ زماد کو لے کر آئے، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ پر واقعی جنات کا اثر ہے یا سحر کا اثر ہے تو وہ تو میں فوراً اتار دوں گا، اور اگر کوئی اور چیز ہے تو پھر اللہ جانے۔ زماد کو لے کے آئے حضور کی خدمت میں۔ زماد کہتا ہے کہ جب میں آیا تو حضور ممبر پہ کھڑے تھے اور خطبہ پڑھ رہے تھے کہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر به ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ یہ سارا خطبہ پڑھا، کہتے ہیں میں سن رہا ہوں۔ جب خطبہ ختم ہو گیا، نماز فارغ ہو گئے تو حضور میرے پاس آئے تو میں نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ اقرا علیہ، وہ جو آپ خطبہ پڑھ رہے تھے ایک دفعہ پھر مجھے سنا دے۔ حضور پاک نے پھر پڑھا تو زماد نے عرض کیا اعدہ علیہ یا رسول اللہ، ایک دفعہ پھر پڑھ لیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خطبہ پڑھا، اس نے کہا ابسط یدک یا رسول اللہ، اپنا ہاتھ دراز کرو، نے کہا ابایعک اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس نے کہا مکے والو ظالم ہو، اس کو کہتے ہو کہ جادو ہے؟
تمہاری عقلوں پہ جادو ہے، تمہاری عقلوں پہ جنات ہیں، تمہاری عقلوں پہ شیاطین ہیں۔ یہ تو اللہ کا نبی ہے، اور وہ ایسی کلام فرما رہے ہیں، ایسے جملے ان کے منہ مبارک سے نکل رہے ہیں جن میں سارے عالم کی ہدایت ہے کہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، کہ جس کو اللہ ہدایت دے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج مولویوں کے بیٹے، پیروں کے بیٹے، بزرگوں کے بیٹے آوارہ ہو گئے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ دین ہے، نہ شکل دینی ہے، نہ اسلامی ہے، اور کتنے جاہل لوگ ہیں جن کے ماں باپ جاہل تھے، ان کے بیٹے اولیاء بنے، ان کے بیٹے علماء بنے۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں عالم ہوں تو میرا بیٹا بھی عالم ہوگا۔ اگر کوئی آدمی زاہد ہے، عابد ہے، اس کا بیٹا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ چاہے تو ہدایت دے دیں، اور اللہ کبھی کبھی دکھلاتے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ میرے ہاتھ میں کچھ ہے، میری تقریر میں کچھ اثر ہے، ہوتا تم اپنی اولاد کو نہ ٹھیک کر لیتے، تم اپنے رشتہ داروں کو نہ ٹھیک کر لیتے، تم اپنے اقارب کو نہ ٹھیک ہے۔ میری مرضی ہے کہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ وہ ہدایت دینے پہ آتے ہیں تو بلال حبش سے آ جاتا ہے، صہیب روم سے آ جاتا ہے، سلمان فارس سے آ جاتا ہے، اور مکی کا پیدائشی ابھی جہل جو ہے، ابھی لہب جو ہے، عتبہ عتیبہ جو ہے، وہ کفر کے ستون بن کے ہمیشہ کے لیے جہنم کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ تبارک و تعالی جس کو ہدایت عطا فرمائے۔ اب دیکھیں کہ باپ ابھی جہل ہے، اس کے گھر میں اللہ نے جو بیٹا پیدا کیا حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ، وہ بدل من ابطال الاسلام، جب اسلام لایا نا تو حضور کی خدمت میں آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، میں نے کفر کے زمانے میں جتنا مال، جتنی طاقت، جتنی عزت اسلام کے خلاف خرچ کی ہے، اس سے اب میں 10 گنا اسلام کے لیے خرچ کروں۔ ففرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ، اب دیکھیں ابھی جہل یعنی لعنہ اللہ، لیکن ان کے بھائی جو تھے وہ اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ یعنی یہ اتنا بڑا دشمن ہے بھائی مسلمان، بندہ سوچ سکتا ہے؟ ولید ابن المغیرہ جیسا دشمن بیٹا خالد ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اس میں کوئی دخل نہیں دے سکتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے مدنی، جب میں نے آپ پر اتنی نعمتیں دی ہیں، آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اتنا تیرا ذکر کو میں نے اونچا کر دیا، تیرا نام میں نے اونچا کر دیا ہے، اور قیامت میں بھی تمہیں میری طرف سے جو نعمتیں ملیں گی، شفاعت کی نعمت تمہارے پاس ہوگی، لواء الحمد تمہارے پاس ہوگا۔ سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرا مدنی محمد مصطفیٰ کھلوائیں گے، اور ساری مخلوق کی شفاعت کرنے والے سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ ہوں گے۔ اور اللہ نے آپ کو نہر کوثر بھی دی ہے اور حوض کوثر بھی عطا فرمایا ہے، اور قیامت میں سب سے زیادہ اور بڑی امت جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور یہ بھی شرف میرے نبی کی امت کو ملا ہے کہ جن میں 70,000 ایسے بندے ہوں گے کہ جن کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو یہ شرف دیا ہے، تو اب آپ پر لازم ہے کہ وَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے، لِرَبِّكَ خاص اپنے رب کے لیے، لام تخصیص کے لیے ہے، یاد رکھو۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اور پھر کتنا پیارا خطاب ہے، تیرے رب، تیرا رب، اپنے رب کے لیے۔ حالانکہ اللہ تو سب کے رب ہیں، رب العالمین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ساری مخلوق کے رب ہیں، لیکن فرمایا میرا مدنی فصل لربک، خالص اپنے رب کی نماز ادا کریں۔
اور اس کے بعد نماز، بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد جو ہے صلاۃ مکتوبہ ہے کہ 5 نمازیں جو اللہ نے فرض فرمائی ہیں وہ ادا کریں، اور بعض نے فرمایا لفظ عام ہے فصل لربک، اپنے رب کی نماز ادا کریں، اس میں فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، سنن بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں، نوافل بھی ہیں، تہجد بھی ہے۔ Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.